اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حمیرہ سرور صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستو آج ہم بات کریں گے جنرل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ظہرانے پہ بلایا، اور اس ظہرانے کا کیا ہوگا وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ اصل میں جہاں تک میں نے اس چیز کو سمجھا ہے، میں نے اس طرح سمجھا ہے کہ کیونکہ چائنا سپر پاور ہے اس وقت، امریکہ نمبر 2 پہ چلا گیا ہے۔ چائنا اور ایران، روس، پاکستان اور دوسرے کئی ممالک جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں، جبکہ بھارت، امریکہ، اسرائیل، فرانس، یہ ان کا باہمی اشتراک ہے۔ اب جناب علی ہوا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ چپیٹے مارے ہیں انڈیا نے، اور انڈیا نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ اپنے یہاں بلاتا بھی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار وہ ذلیل بھی کرتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہاں کی عوام بھی ان کو ذلیل کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ ہوتا کون ہے جو ہمارے ملک میں آ کر اور جنگ رکواتا ہے، جبکہ ان کو اتنی مار پڑ رہی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے اس جنگ کو رکوایا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی ایسے پاکستان کی کوئی معاونت نہیں کی تھی، وہ ان کے ساتھی تھے، اور اپنے ہی ساتھیوں کو ہندوستان نے جس طرح ذلیل کیا اور اب بھی کر رہا ہے۔ اور اب جب انہوں نے ہمارے جرنل کو بلایا ہے، عاصم منیر صاحب کو، تو وہ ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بلایا ہے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا ایران سے دور ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہاں پر جس طرح ہندوستان کی عوام نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، یہاں پر بھی پاکستان کی عوام بیٹھی ہوئی ہے۔ جنرل عاصم منیر وہ ایک جانباز، وہ ایک قلندر آدمی، وہ ایک قرآن حافظ آدمی، وہ مدرسوں کا پڑھا ہوا، وہ اکیڈمی سے پڑھا ہوا، وہ آج ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، کوئی معمولی نہیں ہے جس کو کہ آپ بات کریں آپ اس سے، اور اتنے آپ نے ظہرانے پہ بلا لیا اور وہ ظہرانے پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو جس آگ میں جھونکا ہے، کاش کہ یہ صرف ایک کام کر لیتے اور یہ بتا دیتے اسرائیل کو کہ تمہیں یہ جو زمین مل گئی ہے، مے بی 57% جو زمین تمہارے پاس ہے، یا 60% جو زمین تمہارے پاس ہے، اس کو سنبھالو اور اس کی میں ایک ریاست قائم کر لو، اور اسرائیل کو اس کی جگہ جینے دو، اور وہاں پر بھی ان کو فیسیلیٹ کرو تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا، انہوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ بھاڑ میں جھونک دیا، ایک جہنم کی نظر کر دیا، اور مستقل انہوں نے کوئی جو ہے وہ اس چیز کو نہیں لیا کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ ایسا کچھ انہوں نے نہیں کیا، جبکہ انہیں اگر وہ وہیں روک دیتے تو اسرائیل میں ایک بہترین حکومت اسرائیل کی قائم ہو سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے غداری کی ہے۔ اس غداری کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ جیسے بھارت اور پاکستان میں ہم نے جنگ کروائی اور ہم بھارت کے دوست بن گئے تھے، پھر جیسے ہی پاکستان نے اس کا مقابلہ کیا اور جیسے ہی وہ فاتح کی صورت میں دنیا کے سامنے آنے لگا، اور دونوں ہی اٹامک جو ہے پاورز رکھتے تھے دونوں ممالک، تو انہوں نے فوراً اس جنگ کو جو ہے وہ آئے اور کہا کہ جی جنگ بند کر دو اور کاروبار اور یہ وغیرہ اکنامیکل پوزیشن اپنی صحیح کرو،
اور جنگ مت کرو، جس پر کہ انڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو سلوک کیا ناروا، تو اس کی مثال جو ہے وہ تاریخ میں لکھی جائے گی کہ وہاں کی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کن کن الفاظوں سے جو ہے مخاطب کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا یہ ہوتا کون ہے۔ دیکھیں، جب کوئی ثالث کا کردار ادا کرتا ہے تو اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے، نہ کہ یہ کہا جاتا ہے، جبکہ ان کو چپیٹے پڑ رہے تھے ہندوستان کو۔ تو اس تمام صورتحال میں ہم نے بہت اچھی طرح جو ہے وہ کردار دیکھا ہندوستان کا، اور یہاں میں اپنا ایک شعر آپ کو بیان کروں گی۔ یقین کی بساط پر یہ مات بھی عجیب ہے، یقین کی بساط پر یہ مات بھی عجیب ہے، شعار چھین کر مجھے جنوں تھما دیا گیا۔ یقین کی بساط پر یہ مات بھی عجیب ہے، شعار چھین کر مجھے جنوں تھما دیا گیا۔ اور جناب علی بالکل اسی طرح بھارت کے ساتھ بھی کیا، اور بالکل اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کو جو ہے انہوں نے ایک جہنم میں دھکیل دیا، اور اچھے خاصی ان کی وہاں پہ ریاست قائم ہو جاتی، اور وہ جو ہے فلسطینیوں کو بھی رہنے دیتے، اور پھر ایسی کوئی جنگ نہ ہوتی۔ لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی، کل میں نے آپ سے کہا تھا، اندازے کی غلطی کی، اور انہوں نے وہاں پر موساد اور جو صحافی ہمارے بتاتے ہیں ان ذرائع سے، خبر رساں ذرائع سے جو معلومات ملی وہ یہ ہے کہ موساد اور رو نے وہاں پر اپنے اڈے قائم کیے تھے۔ وہ انہوں نے اس لیے قائم کر لیے تھے کہ ایک بڑے مطلب سیکولر جو ہے وہ عوامی طور پہ سیکولر ہیں، اور باقی جو ہے آیت اللہ خامنائی وہاں کی حکومت جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے وہ۔ اب آیت اللہ خامنائی کو انہوں نے بڑا آسان ہدف سمجھا، لیکن آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ ہمارے جو ہے صحافی دوست بتاتے ہیں اسرائیل کی سرحد اردن، اور اردن کی شام، اور شام کی عراق، اور عراق کی ایران، اور ایران کی سرحد جو ہے وہ پاکستان سے ملتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں گریٹر اسرائیل کے نقشے میں یہ تمام ممالک شامل ہیں۔ یعنی کہ اب ایک مائنورٹی ہے نا پوری دنیا میں، تو اگر اسرائیل کو علیحدہ کریں تو مائنورٹی ہے نا۔ اب اتنے سارے ممالک سے جب یہ لڑے گا تو آپ بتائیں اس کی عوام جو ہے وہ مرے گی نہیں، کھپے گی نہیں، تو کیا ہوگا؟ جو 8 دن کی جنگ برداشت نہیں کر پا رہا اسرائیل، وہ آپ بتائیں جہاں اب کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس، جہاں کچھ بھی ان کے پاس ہے نہیں، پانی پینے کو نہیں، اور بنکرز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بنکرز جو ہے ان پہ آپ بہت زیادہ یقین مت کریں۔ بہت بڑے بڑے لوگ بڑے خوش تھے کہ ہم تو بنکرز میں چلے جائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بنکرز میں جانا اتنا آسان نہیں ہوگا، وہاں لائٹ ہوگی، وہاں لائٹ نہیں ہوگی، وہاں سانس لیا جائے گا، وہاں نہیں لیا جائے گا، وہاں اندھیرے میں کیا ہوگا کیا نہ ہوگا، وہاں لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے ایک دوسرے کو۔ تو جناب علی 2 دن میں ہی اس کا رزلٹ سامنے آ گیا، بالکل جیسا میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک نئی کہانیاں جو ہے وہ رقم ہوں گی بنکرز کی، اور بالکل کہ اب ہم اس کے لیے ضرور ناول لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی مجھے پروموٹ کرے گا اور میرا ناول چھپائے گا تو جناب علی یوں آپ کو ناول لکھ کے دوں گی، ایک بہترین ناول بنکرز پر۔ تو جناب علی یہ صورتحال ہے بنکرز کی، کہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جو ہے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو، اور وہاں کی حکومت۔ کسی سے یہ بھی سنا گیا کہ محترم اسرائیلی صدر کو چپیٹے بھی پڑے، لیکن اس کا ہم افسوس کرتے ہیں، اور تہہ دل سے افسوس کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب عسکری تنصیبات اس حد تک یہ کہ انسان جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے، اور دوسری طرف زیر زمین بھی اس کو یہ اپنا ہدف کو وہ بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں مجھے اپنی ایک نظم یاد آئی، اور وہ میں آپ کو نظم سناتی ہوں کہ انسان جب بہت زیادہ اڑان لے لیتا ہے، یا تو فحاشی کی طرف بہت زیادہ چلا جاتا ہے تو اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، اور یا پھر وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ خدا اور اس کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو آئے نظم سناؤ۔ کہا اللہ نے جبریل سے یونان جاؤ تم، کہا اللہ نے جبریل سے یونان جاؤ تم، بہت پہلے میں نے بچوں کے لیے کہی تھی۔ کہا اللہ نے جبریل سے یونان جاؤ تم،
کہا اللہ نے جبریل سے کہ خبر لاؤ تم. گئے جبریل جب یونان ایک مکتب میں جا پہنچے. کہا بچے سے کہ استاد کو اپنے بلاؤ تم. کہا بچے نے جبریل سے استاد ہیں باہر. کہا بچے نے جو بھی کام ہے مجھ کو بتاؤ تم. کہا جبریل نے بچے سے کہ ایک بات تو بتلا. کہا جبریل کی کوئی خبر لے کر ذرا تو آ. سنا بچے نے جب یہ سن کے آنکھیں موند دی اپنی. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آنکھیں کھول کر بولا زمین سے آسماں 14 طبق میں دیکھ آیا ہوں. کہا جبریل کا نام و نشان لیکن نہیں پایا. سنا جبریل نے جب یہ تو بچے سے یہ فرمایا بتا پھر کس طرح معلوم ہو جبریل کی چھایا. بتا پھر کس طرح معلوم ہو جبریل کی چھایا. ذرا کچھ دیر ٹھہرا اور بچے نے کہا ان سے یا پھر جبریل میں ہوں یا تو ہے بس آپ کی چھایا. فرشتے عرش پہ حیران تھے بچے کی جسارت پر. خیرت کی منزلوں میں اہل یونا کی بصارت پر. سنا جبریل نے تو آ کر یہ اللہ کو بتلایا. سنا اللہ نے تو حکم پھر صادر یہ فرمایا. کہا کہ ختم کر دو اور پلٹ ڈالو طبق ان کا. کہا قانون قدرت ہے ہر ایک شے کو زوال آنا. یہ منزل وہ تھی جب انسان خدائی کے مقابل تھا اور یوں اہل یونان کی جو ہے وہ زمین پلٹ دی گئی. یہاں پر میں اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور امید کرتی ہوں کہ میری کرنٹ افیئرس پہ جو میری پوئٹری ہے اس کے بارے میں بھی ضرور کامنٹس کریں گے. میں بہت دل سے یہ ولاگس بناتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک عام انسان کیا سوچتا ہے بالکل اسی سینس میں آپ میرے ولاگس دیکھیں کہ ایک گھریلو عام عورت کیا سوچتی ہے. کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے ایک آتھر تو ہوں لیکن میں ایک ایسی آتھر نہیں ہوں جو مجلسوں میں آپ کو ملے گی یا جو کہیں پر جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسے آپ کو محفلوں میں ملے گی جہاں پر اسکالرس موجود ہوں. میرے استاد میرے والد محترم محمد اسماعیل صدیقی اور میرا پیارا بھائی اویس ربانی قرآن حافظ تھا. وہ بھی قرآن حافظ تھا اور وہ ہر بات پر جو ہے قرآن کو کوٹ کیا کرتا تھا اور قرآن کے ترجمہ ہمیں سنایا کرتا تھا. اسپیشلی مجھے میری ساری بیٹیوں میں میرے والد کی مجھ سے زیادہ دوستی تھی. اگرچہ خدمت جو ہے وہ میری چھوٹی بہن نے ان کی زیادہ کی. اب ان کی خدمت اس نے زیادہ کیونکہ یہ تو بڑی علیحدہ گفتگو رہے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جتنی دوستی میرے والد کی مجھ سے تھی اور جتنا وہ بھروسہ مجھ پہ کیا کرتے تھے ان میں وہ بھروسہ ان کا کسی اولاد پر اس طرح تھا نہیں. وہ بڑا مان کیا کرتے تھے الحمدللہ مجھ پر اور میں اس مان کے سہارے اور ان کی دعاؤں کے سہارے جو ہے آج اپنے والدین کی دعاؤں کے سہارے. اور میری نانی مجھے بہت عزیز تھی. میرے نانا مجھے بہت عزیز تھے. یہ کچھ لوگ تھے 3-4 لوگ میری زندگی کی ہستی تھے. وہ میری ہستی میں بستے تھے اور میں ان میں بستی تھی. اور اس طرح میں نے لکھنا پڑھنے کو اپنا شعار بنایا اور اب میں آپ کے سامنے ہوں آپ کے سامنے بات کرتی ہوں بالکل ایسے ہی جیسے ایک گھریلو خاتون بات کرتی ہوں اور بالکل وہ تمام چیزیں پیش کرتی ہوں جو ایک آتھر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. بنکرز کے بارے میں نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا. آج میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو ناپاک سازشیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ بڑے ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس پاورز ہیں جنگ لڑنے کی. تو یہ جنگ لڑنے کی پاورز جو ہیں یہ شیطانی پاورز ہیں ان کے پاس جو کہ فضا میں پھٹیں گی جن کو کہ بلاسٹ کیا جائے گا جس سے کہ انسان جو ہے وہ مایا بن جائے گا. اتنی زیادہ حرارت ہوگی. اس کے علاوہ اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو سیدھا سا یہ بات بتا دوں. اور یہ جو عام نوعیت کے بم ہوتے ہیں یہ زخمی کر دیتے ہیں عمارتیں گرا دیتے ہیں مار دیتے ہیں اس طرح سے یہ سب کرتے ہیں. اور آپ مجھے اجازت دیجیے اور ضرور کامنٹ کیجیے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے. میں کرنٹ افیئرس پر افسانے لکھتی ہوں شاعری کرتی ہوں. میرا ناول سینک کرنٹ افیئرس پر ہے. میں نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر جو ہے وہ گفتگو بھی کرتی ہوں اپنے ویوز بھی دیتی ہوں اور اپنی شاعری بھی آپ کی نظر کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.